अगस्त 1947 मुल्क पाकिस्तान के लिए एक ख़ास मकाम रखता है। इस मुल्क के उसूल के लिए हमारे आबाई दाद ने अपने नौजवान औलादों की कुर्बानियाँ दी। बहनों के सरों से दुपट्टे नोचे गए, अलगर्ज खून की नदियाँ बहा दी गईं। उसके बाद जाकर ये मुल्क हमारे हिस्से में आया। लिखने वालों ने खूब लिखा, बड़ी पजीराई हुई उनकी, लेकिन याद रहे कि कलम जब चलता है तो वो भी एक जहाद का नाम उसको दिया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार लिखने वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने कॉलम निगारी के ज़रिए, अफसाना निगारी के ज़रिए और शुरा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ऐसे ऐसे गीत लिखे जो कि अफवाज पाकिस्तान से लेकर मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए, सब के लिए एक ख़ास मुकाम रखते हैं। आज का हमारा आज़ादी मुशायरा इस बात का सबूत होगा कि हमारे लिखारी मुल्क के पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं और फिर हमारी आवाम जो है इस मुल्क से कितना प्यार करती है। वक्त की किल्लत के बायस आज के इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ करते हैं। हमारे आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ शायर, बेशुमार मजमूओं के मुसन्निफ़ हैं आप, खालिक हैं मोहतरम क़य्यूम ताहिर साहब। हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ बेशुमार ऐसे शुरा हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। सबसे पहले मैं अब्दुल समी आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने कलाम का आगाज़ करें। साहिब सदर की इजाज़त से, जहाँ भी जिस पे भी गुज़री कहानी का दुख है, जहाँ भी जिस पे भी गुज़री कहानी का दुख है, हमारे पुरखों को बस राय गानी का दुख है। हमारा दुख तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, हमारा दुख तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो बस जवानी का दुख है। हमारा दुख तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो बस जवानी का दुख है। ये गज़ल है कि करख्त लहजों को सैराब देख सकता है, करख्त लहजों को सैराब देख सकता है। तू मेरी गज़लों में पंजाब देख सकता है। मैं इसलिए भी शबस्तां से दूर होता नहीं, मैं इसलिए भी शबस्तां से दूर होता नहीं। तुम्हारा ख्वाब कोई ख्वाब देख सकता है। बहुत अच्छा। नमक नहीं तेरे पाँव की खाक है इसमें, नमक नहीं तेरे पाँव की खाक है इसमें। तू मेरी आंख का ये आप देख सकता है। नमक नहीं तेरे पाँव की खाक है इसमें, तू मेरी आंख का ये आप देख सकता है। तू ही मेरा नहीं बनता वगरना मेरे लिए, तू ही मेरा नहीं बनता वगरना मेरे लिए। फलां फलां को भी बेताब देख सकता है, फलां फलां को भी बेताब देख सकता है। फकीर खुद ना अगर चाहे तो जहां में उसे, फकीर खुद ना अगर चाहे तो जहां में उसे। ना तू न साहिबे असबाब देख सकता है। ये दास्तां दिल आसिम की है सो दास्तां गो, ये दास्तां दिल आसिम की है सो दास्तां गो। फसीले दिल पे कुंधे ख्वाब देख सकता है, फसीले दिल पे कुंधे ख्वाब देख सकता है। ये गज़ल है कि वक्त जैसा कि तिलिस्मात दिखाता नहीं था, वक्त जैसा कि तिलिस्मात दिखाता नहीं था। वो मेरे सामने बेसाख्ता आता नहीं था। तान अमेज से लहजे ने उसे तोड़ दिया, तान अमेज से लहजे ने उसे तोड़ दिया। आईना साज था, आईना बनाता नहीं था। डर के उसकी कहीं सूरत ना नजर आने लगे, डर के उसकी कहीं सूरत ना नजर आने लगे। अपने अशार वो लोगों को सुनाता नहीं था। कौन जानने था इलाज उसके हरे जख्मों का, कौन जानने था इलाज उसके हरे जख्मों का। किसी से उसको मोहब्बत थी बताता नहीं था, किसी से उसको मोहब्बत थी बताता नहीं था। सब्र वाला भी था और चाहने वाला भी मेरा, सब्र वाला भी था और चाहने वाला भी मेरा। वो मुझे पुश्त से आवाज लगाता नहीं था।
فکر لاحق تھی اسے باغی نہ ہو جائیں کہیں، فکر لاحق تھی اسے باغی نہ ہو جائیں کہیں، اپنے بچوں پہ محبت وہ جتاتا نہیں تھا، اپنے بچوں پہ محبت وہ جتاتا نہیں تھا۔ یہ تھے عبدالسمیع، بہت خوبصورت انداز اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد تشریف لاتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتی ہیں، اچھا لکھتی ہیں، بہت خوبصورت بولتی ہیں، نوجوان شاعرہ نازیہ شکور۔ بہت شکریہ سعد سر کی اجازت سے۔ وطن کے حوالے سے نظم: اے مجھ کو جان سے پیارے وطن، اے مجھ کو جان سے پیارے وطن، ابھر کے چمکے ماہ و مہر کی طرح ہر سو، تیرے چمن میں ہمیشہ گلاب کھلتے رہیں، ابھر کے چمکے ماہ و مہر کی طرح ہر سو، تیرے چمن میں ہمیشہ گلاب کھلتے رہیں، خزاں بھی لوٹ نہ پائے کبھی تیری خوشبو، خزاں بھی لوٹ نہ پائے کبھی تیری خوشبو، میں تیری مدح میں یوں ہی کلام کہتی رہوں، ہر ایک میں تیری مدح میں یوں ہی کلام کہتی رہوں، ہر ایک ذرے کو تیرے سلام کہتی رہوں، تیرے وجود کے بہتے لہو کے دریا میں، تیرے وجود کے بہتے لہو کے دریا میں بچھڑ گئے ہیں کئی لال اپنی ماں سے، تیرے وجود کے بہتے لہو کے دریا میں بچھڑ گئے ہیں کئی لال اپنی ماں سے، گواہی دیتی ہیں ندیاں بھی ان کے اشکوں کی، گواہی دیتی ہیں ندیاں بھی ان کے اشکوں کی، وہ چنریاں جو بڑی دیر تک ہواؤں سے، وہ چنریاں جو لڑی دیر تک ہواؤں سے، گواہی دیتی ہیں ندیاں بھی ان کے اشکوں کی، وہ چنریاں جو لڑی دیر تک ہواؤں سے، ہے جن کی موت حیات دوام کہتی ہوں، ہر ایک ذرے کو تیرے سلام کہتی ہوں، تیرے قریب نہ آئے کبھی غم فردا، تیرے قریب نہ آئے کبھی غم فردا، کہ تجھ کو ہم نے بڑی مشکلوں سے پایا ہے، تیرے قریب نہ آئے کبھی غم فردا، کہ تجھ کو ہم نے بڑی مشکلوں سے پایا ہے، میرے رسول کی تجھ پہ نگاہ رحمت ہے، میرے خدا کا تیری سرزمین پہ سایہ ہے، میرے رسول کی تجھ پہ نگاہ رحمت ہے، میرے خدا کا تیری سرزمین پہ سایہ ہے، انہیں میں تیرے لیے صبح و شام کہتی ہوں، میں تیری مدح میں یوں ہی سلام کہتی رہوں، ہر ایک ذرے کو تیرے سلام کہتی رہوں۔ ایک نظم ہے پنجابی میں، چونکہ پنجاب سے تعلق ہے تو پاکستان کے حوالے سے، میں بیٹی پاکستان دی ہاں، کدوں خیبر تے پنجاب دی ہاں، کدوں خیبر تے پنجاب دی ہاں، کدوں سندھ بلوچستان دی ہاں، میرے وچ لکھاں گن سائیاں، میں بیٹی پاکستان دی ہاں، کدوں خیبر تے پنجاب دی ہاں، کدوں سندھ بلوچستان دی ہاں، میرے وچ لکھاں گن سائیاں، میں بیٹی پاکستان دی ہاں، جڑے چمڑے نال بھی سر لاندے، جڑے چمٹے نال بھی سر لاندے، بھٹی توندے لوہاراں دی، جڑے اس نو لو نال گندے نے، اے مٹی انہاں کمہاراں دی، جڑے چمٹے نال بھی سر لاندے، بھٹی توندے لوہاراں دی، جڑے اس نو لو نال گندے نے، اے مٹی انہاں کمہاراں دی، جڑا مٹی سونا کر دیندا، اس محنت کس کسان دی ہاں، میں بیٹی پاکستان دی ہاں، جڑا مٹی سونا کر دیندا، اس محنت کش کسان دی ہاں، میں بیٹی پاکستان دی ہاں، میرے روم وچ بولے گی میرے حرف دی سچائی، میرے روم وچ بولے گی میرے حرف دی سچائی، میرے علم تے محنت نل وگسی ہر جا خوشیاں دی پروائی، جیڑی پاکستان نہ بلند ہے، میں سائل اس پہچان دی ہاں، میں بیٹی پاکستان دی ہاں، میرا سکھ سامان میری دھرتی،
वेलकम बैक नाजरीन जी। मेरा सुख सामान मेरी धरती, वाह मेरा ईमान मेरी धरती, मेरा सुख सामान मेरी धरती, मेरा ईमान मेरी धरती, मैं इस दे बिन दो कौड़ी दी, मेरी पहचान मेरी धरती, मैं इस दे बिन दो कौड़ी दी, मेरी पहचान मेरी धरती, ए धरती जिस दे नाम बनी, मैं शाकिर रब रहमान दिया, मैं बेटी पाकिस्तान। बहुत अच्छे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद लिखने की तौफीक अता फरमाए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नासिर अली नासिर साहब। जी नासिर साहब। तमाम सीनियर जितने बैठे हैं सबकी इजाज़त से एक शेर और फिर एक गज़ल। इरशाद। मैं शहर की रौनक में यूं वीरान खड़ा हूँ, मैं शहर की रौनक में यूं वीरान, मैं शहर की रौनक में यूं वीरान खड़ा हूँ, आज़ाद हूँ लेकिन लबे जिंदान खड़ा हूँ। क्या कहना, बहुत अच्छा शेर है। आज़ाद हूँ लेकिन लबे जिंदान खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। गज़ल। तारीखियों में अपना हवाला बनाऊंगा, तारीखियों में अपना हवाला बनाऊंगा, मैं रात को जला के उजाला बनाऊंगा, मैं रात को जला के उजाला बनाऊंगा, ताकि निगाहे साकिए कौसर में आ सकूं, ताकि निगाहे साकिए कौसर में आ सकूं, खाके शिफा को गूंद के प्याला बनाऊंगा, खाके शिफा को गूंद के प्याला बनाऊंगा, रिज़्क़े सुखन में बरकत व तासीर के लिए, रिज़्क़े सुखन में बरकत व तासीर के लिए, खाके दरे नजफ को निवाला बना। क्या कहने, बहुत अच्छा। और मुहर्रम का भी सिलसिला चल रहा है, इस्लाम का भी एक। मैं मातम हुसैन की हर एक ज़र्ब को, मैं मातम हुसैन की हर एक ज़र्ब को कत्ले यजीद असर का आला बनाऊंगा, कत्ले यजीद असर का आला बनाऊंगा, शिकवा करेगा दिल, गिरिया करेगी आंख न शिकवा करेगा दिल, गिरिया करेगी आंख न शिकवा करेगा दिल, मैं गम को ऐसा देखने वाला, क्या कहना, अच्छा, बहुत अच्छा। मैं गम को ऐसा देखने वाला बनाऊंगा, दम तोड़ देंगी आंधियां टकरा के मेरे साथ, दम तोड़ देंगी आंधियां। मिर्जा साहब आपकी नजर, दम तोड़ देंगी आंधियां टकरा के मेरे साथ,
میں اپنے حوصلے کو ہمالہ بناؤں. بہت اچھا، بہت اچھا. میں اپنے حوصلے کو ہمالہ بناؤں. جی بہت شکریہ. کیا بات ہے، بہت خوب. ناصر کے بعد ہمارے تشریف رکھتے ہیں سخن ساز کے چیئرمین محترم ساجد حیات صاحب. لہو لہو سے چراغ جل کر، واہ، لہو لہو سے چراغ جل کر، شفق شفق ہے حسین روشن. لہو لہو سے چراغ جل کر، شفق شفق ہے حسین روشن. نہ جانے کتنی شہادتوں سے، نہ جانے کتنی شہادتوں سے ہوئی وطن کی جبین روشن. نہ جانے کتنی شہادتوں سے ہوئی وطن کی جبین روشن. میرے وطن کے یہ استعارے جو پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے وطن کے جو استعارے جو پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، رہے جو زندہ یقین روشن، ملے جو دو گز زمین روشن. بہت اچھے. میرے وطن کے یہ استعارے جو پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، رہے جو زندہ یقین روشن، ملے جو دو گز زمین روشن. بہت شکریہ. چھوٹے سے بیٹھ کے بعد ناظرین دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تسنیم تصدق. بہت خوبصورت لکھتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں. جی جناب صدر کی اجازت کے ساتھ جشن آزادی کے موقع پر میں نے ایک نظم لکھی تھی، پیش کرتی ہوں. کہاں چلے گئے ہیں وہ مسلمان، کہاں چلے گئے ہیں وہ مسلمان، دل سے لگائے رکھتے تھے جو کلمہ نماز اور قرآن. ایک اذان کی خاطر سوچو، ایک اذان کی خاطر سوچو، شہید ہوئے تھے کتنے جوان. ایک اذان کی خاطر سوچو، شہید ہوئے تھے کتنے جوان. ابن مسلم ڈھونڈنے نکلو، ابن مسلم ڈھونڈنے نکلو، ملتا ہی نہیں اب ان کا نشان. کیسا ہو گیا ہے یہ پاکستان، کیسا ہو گیا یہ پاکستان. یاد کہاں رہ گیا ہے، یاد کہاں رہ گیا ہے اتحاد تنظیم اور ایمان. کیسا ہو گیا ہے یہ پاکستان. یہاں بھوک افلاس بانٹ رہے ہیں، یہاں بھوک افلاس بانٹ رہے ہیں، بیٹھ گئے ہیں ایسے حکمران. کیسا ہو گیا یہ پاکستان. اقبال قائد نے جو فرمایا تھا، اقبال قائد نے جو فرمایا تھا، دے دے قربانیاں وطن بنایا تھا. یاد ہے آج کس کو ان کا فرمان. کیسا ہو گیا ہے یہ پاکستان. کیسا ہر طرف بربادی پھیلا کر، ہر طرف بربادی پھیلا کر، روزگار سارے کے سارے دبا کر، بے وقوف عوام کو بنا کر،
ले रहे हैं सबका इम्तहान। कैसा हो गया है ये पाकिस्तान, कैसा हो गया है ये पाकिस्तान। क्या क्या बहुत शुक्रिया। क्या बात क्या बात। इसके बाद हमारे साथ चलते हैं नौजवान शायर, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, मोहतरम मुबश्शिर सलीम साहब। जनाब साहिब सदर की इजाज़त जी, से जी। पंजाबी नज़्म पंजाब के हवाले से पंजाब दे रंग असी शोगमा तू निकले रब रखिया साडा मान। वाह वाह असी शोगमा तू निकले रब रखिया साडा मान। साडी माँ बोली अज चमकदी वदी जगते दी शान। इत्थे सब जुबानां सोहणियां सुनो शेर या पढ़ो बयान। असी पुत्तरां पंजाब दे पंजाबी है साडी जान। ते असी फुल्लां वांगड़ खिड़के सुन वारिस शादी हीर। असी फुल्लां वांगड़ खिड़के सुन वारिस शादी हीर। जिथे इश्क तसव्वुफ लिखिया बुल्ले शाह साडा पीर। इथे आके वेख प्यारिया इथे वसते माधू लाल। तू पी प्याला इश्क दा हो जाना मालो माल। तेरे दर्द अवलड़े मुकने या पढ़ तू शाह हुसैन। तू वेख लै शाह पंजाब दा कोई दुख ना तेरे रहन। इथे मियां मुहम्मद जागदा आ वेख लै सैफ मलूक। सो पीर मुहम्मद शाह नू तेरे सजरे होन सलूक। ते आ गंज शकर नू पढ़ लै हो जानी तेरी ईद। आ गंज शकर नू पढ़ लै हो जानी तेरी ईद। जे इश्क कमाना रब दा तू पढ़ गुलाम फरीद। सुल्तान बाहू नू सुन के रख दिल विच सच्ची हूँ। तेरा हर लतीफा फड़कना हो मुर्गे बिस्मिल तू। ते आ मेरे सज्जन प्यारिया आ वेख पंजाब दे रंग। आ मेरे सज्जन प्यारिया आ वेख पंजाब दे रंग। इथे तख्त हजारे सजदे इथे सज्जे साडा चंग। इथे हीरा पड़ियां जांदियां इथे रांझण दी आवाज। साहिबा दे हासे खिलरदे जद मिर्जा करदा साज। अज सोनी वी नहीं डुबदी अज जीवे माही वाल। इथे हंजू हाड़े मुक गए इथे पावे इश्क दमाल। इथे बजदे ढोल प्यार दे इथे खेडां करदे बाल। इथे धियां करदियां कीकली इदी जगते नई मिसाल। इदा सोना ना पंजाब है इथे वगदे पंज दरिया। इदा सोना ना पंजाब है इथे वगदे पंज दरिया। तू छोड़ दे खेड़ा बार दा मुड़ छेती घर नू आ। इथे टोकां मल्ले वसदे इथे वसन शहर गरां। अज यार मुबश्शिर मंग लै इथे रहमत वाली क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा रिफ़त वहीद। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपना कलाम पेश करें। साहिब सदर की इजाज़त जी, से इजाज़त। वतन के हवाले से दो शेर। पे ज़रूरत वजूद अपना वतन की मट्टी पे वार देंगे। पे ज़रूरत वजूद अपना वतन की मट्टी पे वार देंगे। जो वक्त आया लहू से अपने हम इसकी जुल्फें संवार देंगे। पे ज़रूरत वजूद अपना वतन की मट्टी पे वार देंगे। जो वक्त आया लहू से अपने हम इसकी जुल्फें संवार देंगे। हकीकतन तो ये पाक धरती हमारी नस्लों का पालना है। हकीकतन तो ये पाक धरती हमारी नस्लों का पालना है। ये एक जीवन तो एक जन्म है, ये एक मांगे हजार देंगे। हकीकतन तो ये पाक धरती हमारी नस्लों का पालना है। ये एक जीवन तो एक जन्म है, ये एक मांगे हजार देंगे। हजार नफरत के बीज बोलो, हजार जंगें करो मुसल्लत। हजार नफरत के बीज बोलो, हजार जंगें करो मुसल्लत।
ہم ایسے بچے جمع کریں گے جو پیار مانگیں گے پیار دیں گے. نفرت کے بیج بولو ہزار جنگیں کرو مسلط. ہم ایسے بچے جمع کریں گے جو پیار مانگیں گے پیار دیں گے. ایک غزل کے چند اشعار. ہوا کے ساتھ تعلق بنا لیا جائے. بہت اچھا. ہوا کے ساتھ تعلق بنا لیا جائے تو کیا چراغ یہ اپنا بجھا لیا جائے. ہوا کے ساتھ تعلق بنا لیا جائے تو کیا چراغ یہ اپنا بجھا لیا جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ منزل نہیں ہوں میں اس کی. وہ کہہ رہا ہے کہ منزل نہیں ہوں میں اس کی. میں سوچتی ہوں کہ اب راستہ لیا جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ منزل نہیں ہوں میں اس کی. میں سوچتی ہوں کہ اب راستہ لیا جائے. میں کیسے دیتی پھروں گی وضاحتیں سب کو. میں کیسے دیتی پھروں گی وضاحتیں سب کو. یہ اشک گرنے سے پہلے چھپا لیا جائے. گزارنی ہے اگر زندگی تو ہنس کے گزار. گزارنی ہے اگر زندگی تو ہنس کے گزار. جو بوجھ حصے میں آیا اٹھا لیا جائے. یہ سرد مہری ہے کیسی سبھی کے لہجے میں. یہ سرد مہری ہے کیسی سبھی کے لہجے میں. یہ ہجر دشت میں جا کر منا لیا جائے. خدا جب آسرا ہے اپنے سارے بندوں کا. خدا جب آسرا ہے اپنے سارے بندوں کا. خدا کے بندوں کا کیوں آسرا لیا جائے. خدا جب آسرا ہے اپنے سارے بندوں کا. خدا کے بندوں کا کیوں آسرا لیا جائے. ذرا جو سوچو تو رفت اسی میں عزت ہے. ذرا جو سوچو تو رفت اسی میں عزت ہے. جو بوجھ سر سے گرا ہے اٹھا لیا جائے. ہوا کے ساتھ تعلق بنا لیا جائے تو کیا چراغ یہ اپنا بجھا لیا جائے. دوبارہ واپس آتے ہیں. کیا بات ہے بیٹی. ویلکم بیک ناظرین. نوید ملک صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں. بہت خوبصورت لکھتے ہیں, غزل بھی لکھتے ہیں اور نظموں کے میدان میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. جی نوید صاحب. یہ وطن گر نہیں ہوتا تو کہاں ہوتے ہم. دشت دنیا میں شجر سے محروم ہم کو جھلسے ہوئے پیروں کا سہارا لے کر جانے کتنے ہی سرابوں سے الجھنا پڑتا. الجھنا پڑتا. یہ وطن گر نہیں ہوتا تو ہماری نیندیں ان چراغوں سے لپٹ کر روتی جن سے امید کی لو پھوٹتی ہے. ان پرندوں کی طرح ہوتے ہم تشنگی میں جو سلگتے ہوئے اپنی ہی جبیں ایسے ویران منڈیروں پہ پٹکتے ہیں جہاں خالی برتن انہیں پیغام اجل دیتے. زندگی ہم نے اگائی ہے اسی مٹی سے. قرض ہم پر ہے اسی مٹی کا. یہ وطن گر نہیں ہوتا تو بقا کی خاطر اپنی تہذیب کا پرچم لے کر کون سے شہر میں پہچان بناتے اپنی. ہم مقابو کے شکنجو میں نئی نسل کے دھندلے چہرے آخری سانس سے پہلے پڑتے. اپنی منزل نہیں ہوتی نہ سفر ہوتا کوئی اور بے نام و نشاں ہوتے ہم. یہ وطن گر نہیں ہوتا تو کہاں ہوتے. ایک فراز کی زمین میں غزل ہے. ہر ایک موڑ پہ کہتا ہے دل
کہ یوں بھی نہیں. ہر ایک موڑ پہ کہتا ہے دل کہ یوں بھی نہیں. تو کیا میں اپنی بقا کے لیے چلوں بھی نہیں؟ تو کیا میں اپنی بقا کے لیے چلوں بھی نہیں؟ نہ جانے لفظ بنایا گیا ہے کیوں مجھ کو، نہ جانے لفظ بنایا گیا ہے کیوں مجھ کو. یہ لوگ پڑھ نہیں سکتے مجھے مٹوں بھی نہیں. یہ لوگ پڑھ نہیں سکتے مجھے مٹوں بھی نہیں. اب اس سکوت میں میرا وجود مل جائے، اب اس سکوت میں میرا وجود مل جائے. میں شور ہوں مگر اس شہر میں مچوں بھی نہیں. میں شور ہوں مگر اس شہر میں مچوں بھی نہیں. وہ چاہتا ہے کہ لڑتے ہوئے میں لہروں سے، وہ چاہتا ہے کہ لڑتے ہوئے میں لہروں سے کنارے تک اسے لے جاؤں اور بچوں بھی نہیں. کنارے تک اسے لے جاؤں اور بچوں بھی نہیں. ہر ایک چراغ کو اس آرزو نے خاک کیا، ہر ایک چراغ کو اس آرزو نے خاک کیا کہ روشنی میری دنیا میں ہو جلوں بھی نہیں. کہ روشنی میری دنیا میں ہو جلوں بھی نہیں. وگرنہ رک گیا ہوتا یہ ارتقا کا سفر. بناتا رہتا ہوں خود کو مگر بنوں بھی نہیں. میں خود کو کاٹ کے تشکیل کر رہا ہوں تیری، وگرنہ زخم جو مجھ کو ملے ہنسوں بھی نہیں. ہر ایک موڑ پہ کہتا ہے دل کہ یوں بھی نہیں. تو کیا میں اپنی بقا کے لیے چلوں بھی نہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک چل رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ابھی جو دو شعراء حضرات تشریف رکھتے ہیں اپنی مثال آپ ہیں. محترم ارشد ملک صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں. ارشد ملک صاحب. بہت شکریہ. ایک دعائیہ نظم ہے، عنوان ہے اے انفس و آفات کے مالک. خدا بندہ تو قادر ہے، قوی ہے، تو قادر ہے، قوی ہے، مالک و مختار ہے، لیکن تیری موجودگی میں بھی میری مٹی پریشان و اداس و غم زدہ کیوں ہے. تو قادر ہے، قوی ہے، مالک و مختار ہے، لیکن تیری موجودگی میں بھی میری مٹی پریشان و اداس و غم زدہ کیوں ہے. میری دھرتی کی آنکھوں میں نمی کیوں ہے. میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے مگر پھر بھی کہیں کوئی کمی کیوں ہے. میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے مگر پھر بھی کہیں کوئی کمی کیوں ہے. تو میرے ساتھ ہے لیکن میری نس میں آشفتہ سری کیوں ہے. یہ میری سرزمین مایوسیوں کے گپ اندھیروں میں گھری کیوں ہے. تو منصف ہے، تو منصف ہے، تو جبر و قہر کے شعلوں میں کیوں انسان جلتا بے سر و سامان انگاروں میں ڈلتا ہے.
واہ 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 اے میرے شیروں کے اندر جاگنے والے، واہ 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 ارشد بھائی، واہ واہ واہ، کیا لائن ہے، کیا لائن ہے، اے میرے شیروں کے اندر جاگنے والے، واہ واہ واہ، میرے معبود تیرے در پر میں اشکوں سے پرو کر کچھ دعائیں لے کے آیا ہوں، بہت اچھا، واہ 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 واہ، میں دامت میں بھگو کر کچھ دریدہ سی ردائیں لے کے آیا ہوں، واہ واہ واہ، میں تیرے روبرو مولا، ہاں، میں تیرے روبرو مولا سلگتی چیختی روتی فضائیں لے کے آیا ہوں، آئے آئے آئے، کیا عالمی ہے، سلگتی چیختی روتی فضائیں لے کے آیا ہوں، میرے ہونٹوں پہ جو ٹھٹری ہوئی ہیں وہ دعائیں لے کے آیا ہوں، واہ واہ کئی لبستہ خوابوں کی صدائیں لے کے آیا ہوں، واہ، اگر منظور کر لے تو میرے حصے کی سب خوشیاں میری دھرتی کو دے دے تو، میرے حصے کی سب خوشیاں میری دھرتی کو، میرے حصے کی سب خوشیاں میری دھرتی کو دے دے تو، میرے قاسم عطا کر دے میری ماں کو میری مٹی میرے خوابوں کی جنت کو، جسے میں کائنات ہست کی ہر شے سے زیادہ پیار کرتا ہوں، واہ واہ، سبحان اللہ، جو ہر لمحہ میری آنکھوں میں بستی ہے، جو خوشبو بن کے میرے ساتھ بستی ہے، واہ، میرے مولا میرے موجود و ناموجود کے مالک، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، میرے مولا میرے موجود و ناموجود کے مالک، بتا مجھ کو میری دھرتی رہے گی اس طرح بے دست و پا کب تک، واہ 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 واہ، یہ فریاد و فغاں یہ شورش آہو بقا کب تک، الہی بے گناہوں کے لہو میں ڈوبتے ارض و سما کب تک، واہ واہ، ستم کی آگ میں جلتی جلستی یہ فضا کب تک، واہ، لٹے گا یوں سرے بازار میرا بانک پن کب تک، کیا کہنے، لہو روتی رہے گی یوں میری ارض وطن کب تک، واہ میری ارض وطن کب تک، واہ، خداوندہ میرے شہروں پہ پہم خون کی برسات کیسی ہے، کیا کہنے، ہائے 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 ہائے، خداوندہ میرے شہروں پہ پہم خون کی برسات کیسی ہے، بس ایک نقطے پہ ٹھہری صورت حالات کیسی ہے، یہ کالی رات کیسی ہے، کیا عالمی ہے، واہ 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 واہ، خداوندہ میرے شہروں پہ پہم خون کی برسات کیسی ہے، بس ایک نقطے پہ ٹھہری صورت حالات کیسی ہے، یہ کالی رات کیسی ہے، خداوندہ بتا مجھ کو، بتا مجھ کو، واہ واہ واہ، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان شاعر، بہت اچھا لکھتے ہیں، بڑا پیارا بولتے ہیں، باتیں بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں، احمد رضا راجہ صاحب، اجازت ہے جناب، دو شعر پہلے کہ کوئی امید نہ اب میٹھے کی رکھ کر آئے، کوئی امید نہ اب میٹھے کی رکھ کر آئے، جو پلانی تھی وہ نندو کو پلا دی چائے، جو پلانا تھی وہ نندو کو پلا دی چائے، اور ایک شعر اور کہ چھت پر چراغ رکھتا ہوں جھنڈا لگاتا ہوں، چھت پر چراغ رکھتا ہوں جھنڈا لگاتا ہوں، 14 اگست بچپنے جیسا مناتا ہوں، اچھا یار، 14 اگست بچپنے جیسا کیسا معصوم سے کہہ رہے ہیں، کشمیر کو بھی یاد کر لیتے ہیں، دل کی دہلیز پہ رکشاں غم کشمیر بھی ہے، دل کی دہلیز پہ رکشاں غم کشمیر بھی ہے، جشن آزادی بھی ہے، پاؤں میں زنجیر بھی ہے، اچھا ہے، جشن آزادی بھی ہے، پاؤں میں زنجیر بھی ہے، اور سو جاؤں بھلا کیسے کہ گھر میرا ہدف ہے، سو جاؤں بھلا کیسے کہ گھر میرا ہدف ہے، دشمن در و دیوار پہ تلوار پکڑ، اچھا، اور ایک پل میں پچھاڑے گی سبھی کفر کے لشکر، ایک پل میں پچھاڑے گی سبھی کفر کے لشکر، اللہ کے شیروں کی جو سرحد پہ یہ صف ہے، اللہ کے شیروں کی جو سرحد پہ یہ صف ہے، ایک خیمہ ہے یہ عرض وفا صبر و رضا کا، ایک خیمہ ہے یہ عرض وفا صبر و رضا کا، اس دیس کا ہر شہر مدینہ ہے نجف ہے، اس دیس کا ہر شہر مدینہ ہے نجف ہے، وہ دل میں میرے کوئی بھرا موس کا ڈر کیا،
सद शुक्र के शाहीन है, गोरी है, हतफ है। वो दिल में मेरे कोई भरा मौत का डर क्या, सद शुक्र के शाहीन है, गोरी है, हतफ है। और नकारे उधर जंग के नफरत के फरेरे, नकारे उधर जंग के नफरत के फरेरे। राजा मेरे हाथों में इधर राम का दफ है, राजा मेरे हाथों में इधर आम का दफ है। सो जाऊं भला कैसे कि घर मेरा हदफ है, दुश्मन दरो दीवार पे तलवार बका। बहुत अच्छे, क्या अच्छे अच्छे शेर और बहुत ही नज़्म सुनाई। राजा साहब की शायरी में हमने देखा कि हमारे पाक फौज के, मैं समझता हूँ तरफ इशारा भी था कि जिस मुल्क के पास इतनी बड़ी मिकदार में ताकतवर फौज मौजूद हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शायरा, अफसाना निगार, बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, मोहतरमा फरखंदा शमीम। सदर की इजाज़त से नातिया हाइको के 2-3 टुकड़े पहले पेश करना चाहूँगी। हश्र बेअता होगा, हश्र बेअता होगा, आपके भरोसे पर उम्मती खड़ा होगा। हश्र बेअता होगा, आपके भरोसे पर उम्मती खड़ा होगा। और एक हाइको है कि नूह के सफीने पर, नूह अलैहिस्सलाम, नूह के सफीने पर बादबान लर्जीदा, एक दुरूद काफी है। बहुत खूब। नूह के सफीने पर बादबान लर्जीदा, एक दुरूद काफी है। और एक और के मुंतहा की मंजिल पर बारिशें नहीं होती, मुंतहा की मंजिल पर बारिशें नहीं होती, एक नूर चलता है। मुंतहा की मंजिल पर बारिशें नहीं होती, एक नूर चलता है। और वतन के लिए एक नज्म, आज़ादी के का दिन हम जश्न मना रहे हैं।
آزادی پائی بہت بڑی بات ہے، مگر آزادی کو اب بچانا، اس کو حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا کام اور فرض ہے۔ اسی تناظر میں ایک نظم کہنے کی کوشش کی ہے صاحب صدر کی اجازت سے۔ نظم کا عنوان ہے خواب سے تعبیر تک۔ مجھے ہے یاد غنچے نے کسی مالی سے پوچھا تھا کہ بابا اس قدر ہو کیوں گرفتہ آج کے دن بھی، چراغاں ہر طرف رنگین نظارے اور ایک پرچم، تمہیں تو ناز ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو ناز ہونا چاہیے اس امر پر بابا کہ تم نے خاک زیر پا اٹھا کر اسے ہاتھوں سے اپنے ہر گھڑی ایسے نہایا ہے کہ جیسے ماں کسی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، اسے اجلا بناتی ہے، پھر اس کی آنکھ میں رد بلا کاجل لگاتی ہے۔ تمہیں تو ناز ہونا چاہیے اس امر پر بابا کہ تم نے خاک کے زیر پا اٹھا کر اسے ہاتھوں سے اپنے ہر گھڑی ایسے نہایا ہے کہ جیسے ماں کسی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، اسے اجلا بناتی ہے، پھر اس کی آنکھ میں رد بلا کاجل لگاتی ہے۔ سنو بابا، پرانے ایک پودے نے کبھی مجھ کو بتایا تھا، سنو بابا، پرانے ایک پودے نے کبھی مجھ کو بتایا تھا، چمن کی ابتدا میں ان دنوں تھوڑے ہی پودے تھے جہاں تتلی کے کچے پر کئی لمحے ٹھہرتے تھے، سرائے مان کر جس کو پرندے رت جگہ آباد کرتے تھے۔ بہت اچھے پرندے رت جگہ آباد کرتے۔ تمہارے جد مالی کو کسی بھی نوع کے موسم سے کبھی الجھن نہ ہوتی تھی، تمہارے جد مالی کو کسی بھی نوع کے موسم سے کبھی الجھن نہ ہوتی تھی، خواہ کیسا ہی منظر ہو، رتوں کا کوئی نقشہ ہو، تمہارے جد امجد کونپلوں پھولوں ہر ایک چھوٹی پنیری کی ہمیشہ ایک تسلسل سے زمیں ہموار کرتے تھے، خدا کو ہر گھڑی اور ہر قدم سرشار رکھتے تھے۔ تمہارے جد مالی کو کسی بھی نوع کے موسم سے کبھی الجھن نہ ہوتی تھی، خواہ کیسا ہی منظر ہو، رتوں کا کوئی نقشہ ہو، تمہارے جد امجد کونپلوں پھولوں ہر ایک چھوٹی پنیری کی ہمیشہ ایک تسلسل سے زمیں ہموار کرتے تھے، خدا کو ہر گھڑی اور ہر قدم سرشار رکھتے تھے۔ مگر بابا شجر نے بات کا قصہ مجھے جوں ہی سنایا تھا، لگا دل بھر رلایا تھا۔ مگر بابا شجر نے بات کا قصہ مجھے جوں ہی سنایا تھا، لگا دل بھر رلایا تھا۔ شجر نے مجھ کو بتلایا چمن پہ ایک بڑی افتاد ایسی آ پڑی تھی، سمودی آندھیاں اس کے مقابل ہیچ لگتی تھی۔ شجر نے مجھ کو بتلایا چمن پہ ایک بڑی افتاد ایسی آ پڑی تھی، سمودی آندھیاں اس کے مقابل ہیچ لگتی تھی، پرندے اڑ گئے تھے، پتا پتا بے سرو ساما بھٹکتا تھا، پرندے اڑ گئے تھے، پتا پتا بے سرو ساما بھٹکتا تھا، زمین گڑھوں کے بستر پر بریدہ سطر میں لپٹی پڑی تھی۔ کسی پودے کا مشرق پر کہیں اشجار کا مغرب پہ دعویٰ تھا، کسی پودے کا مشرق پر کہیں اشجار کا مغرب پہ دعویٰ تھا، شمالن اور جنوبن فرقہ واروں نے الگ اینٹوں سے اپنے مسلکی ڈھابے بنائے تھے۔ کسی پودے کا مشرق پر کہیں اشجار کا مغرب پہ دعویٰ تھا، شمالن اور جنوبن فرقہ واروں نے الگ اینٹوں سے اپنے مسلکی ڈھابے بنائے تھے۔ چمن کے باسیوں میں پھر اچانک غلغلہ جاگا، چمن کے باسیوں میں پھر اچانک غلغلہ جاگا، فساد خلق کی خاطر زباں کا مسئلہ جاگا۔ شمالن اور جنوبن فرقہ واروں نے الگ اینٹوں سے اپنے مسلکی ڈھابے بنائے تھے، چمن کے باسیوں میں پھر اچانک غلغلہ جاگا، فساد خلق کی خاطر زباں کا مسئلہ جاگا، چمن کا کوئی بھی پودا نہ سندھی نہ بلوچی تھا،
चमन का कोई भी पौधा न सिंधी था, न सिंधी ना बलोची था, न था पंजाब से, न सरहदी खुशबू में लिपटा था, फकत एक कौम जैसा था। चमन का कोई भी पौधा न सिंधी ना बलोची था, न था पंजाब से, न सरहदी खुशबू में लिपटा था, फकत एक कौम जैसा था। बहारें कौम होती हैं, इलाकाई नहीं होती। बहारें कौम होती हैं, न था, बहुत शुक्रिया, फकत एक कौम जैसा था। बहारें कौम होती हैं, इलाकाई नहीं होती, मगर पौधों को जाने किसने गुमराह कर दिया। मगर पौधों को जाने किसने गुमराह कर दिया था। सितम तो तब हुआ बदतर से बदतर और भी बदतर। सितम तो तब हुआ बदतर से बदतर और भी बदतर कि जब माली ने चमनिस्तान से हुक्मे बदर पाया। सितम तो तब हुआ बदतर से बदतर और भी बदतर कि जब माली ने चमनिस्तान से हुक्मे बदर पाया। जिन्हें माली नहीं बस हुक्मरानों की जरूरत थी, जिन्हें माली नहीं बस हुक्मरानों की जरूरत थी। लिबासे भेड़ में कुछ भेड़िए इस कौम पर झपटे, चमन के फूल बेसतरी के आंगन में बहुत सहमे बहुत लर्जे। लिबासे भेड़ में कुछ भेड़िए इस कौम पर झपटे, चमन के फूल बेसतरी के आंगन में बहुत सहमे बहुत लर्जे। सुनो बाबा, मैं एक छोटी बहुत छोटी कली हूँ। सुनो बाबा, मैं एक छोटी बहुत छोटी कली हूँ। मैं अक्सर देखती हूँ नमू वाले मुलायम बेबहा मट्टी फकत पैरों में लगती है। मैं अक्सर देखती हूँ नमू वाली मुलायम बेबहा मट्टी फकत पैरों में लगती है कि उसके बीच अब पर्दाख्त का मौसम नहीं खुलता, कि उसके बीच अब पर्दाख्त का मौसम नहीं खुलता, कि एक मौसम है बस करबो बला का। मेरे सर पर अभी से छत नहीं है, हिसारे ज़ात कैसे कर सकूंगी। मेरे सर पर अभी से छत नहीं है, हिसारे ज़ात कैसे कर सकूंगी। मुझे डर है दुपट्टा खिंच न जाए, कहीं पे हाय रुतबा मर न जाए। मुझे डर है दुपट्टा खिंच न जाए, कहीं पे हाय रुतबा मर न जाए। मेरे माली, तवज्जो चाहूंगी, मेरे माली मुझे गोडी सिखा दो कि जिसमें छुप के मैं खुद को बचा लूं। मेरे माली मुझे गोडी सिखा दो कि जिसमें छुप के मैं खुद को बचा लूं। किसी दीवार में चुन दो, मुझे ईंटों में छुप कर बैठ रहना हर तरह महफूज लगता है। मेरे माली मुझे गोडी सिखा दो कि जिसमें छुप के मैं खुद को बचा लूं। किसी दीवार में चुन दो, मुझे ईंटों में छुप कर बैठ रहना हर तरह महफूज लगता है। सुनो माली, मुझे जाते हुए इतना बता दो। मुझे जाते हुए सुनो माली, मुझे जाते हुए इतना बता दो, यही ताबीर है उस ख्वाब की जो तुमने देखा था। सुनो माली, मुझे जाते हुए इतना बता दो, यही ताबीर है उस ख्वाब की जो तुमने देखा था। रुको बाबा, मुझे एक बात तुमसे फिर भी कहना है। रुको बाबा, मुझे एक बात तुमसे फिर भी कहनी है। मेरे लोगों में फैला दूर तक इसका तयक्कुन है। मेरे लोगों में फैला दूर तक इसका तयक्कुन है। ये मेरी सरजमी वलियों का मस्कन, ये मेरी सरजमी वलियों का मस्कन है। मेरे इस देश का वाली नबी है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आबिद फाउंडेशन के CEO मोहतरम फयाज मिर्ज़ा साहब। आपसे कुछ मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, आज़ादी के हवाले से 2-4 जुमले सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया शाह जमील आपका कि आपने इनवाइट किया मुझे। अर्ज़ पाकिस्तान और ये मताफ़े कुदसियान फ़लक, ये मिल्लत ब्याज़ा की आरज़ुओं का गहवारा, ये मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, ये बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ। हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे अबाओ अजदाद ने, हमारी माओं ने अपने सुहाग लुटाए, अपनी जवानियाँ लुटाई, अपने बच्चे कुर्बान करवाए
اور ہمارے بچے نیزوں کی انیوں پر اٹھائے گئے. بڑی دردناک داستان. بوڑھا کریم بخش انڈیا سے چلتا ہے, واگا بارڈر کراس کرتا ہے, 2 بیٹیاں ہیں اس کی ساتھ, ایک بوڑھی بیوی ہے ساتھ. بیٹیاں دونوں راستے میں شہید ہوتی ہیں. بوڑھی بیوی پاکستان پہنچتی ہے, بادشاہی مسجد کے سائے کے نیچے آتی ہے, آ کر شہید ہو جاتی ہے. بوڑھے کریم بخش کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں. درد ہے. ایک ایسا منظر ہے اس کی آنکھوں میں کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی سوال وہ کہتا ہے کہ تمہاری شہ پسندی سے جلے ہیں کتنے گھر دیکھو, کٹے ہیں کتنے سر دیکھو, تمہیں احساس کب ہوگا بحالو خون سڑکوں پر, مگر اتنا تو سوچو تم, وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے, بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان. دنیا کے جتنے ممالک اس وقت معرض وجود میں ہیں, دنیا کے نقشے پر ہیں, آپ بے فکر رہیں, آرام سے سوئیں, سکون سے سوئیں, اور سینہ تان کر دنیا کا فیس کریں, سامنا کریں. پاکستان بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور الحمدللہ مجھے بھی یہ فخر حاصل ہے کہ میں پاکستان کی بری فوج کا ایک جوان ہوں, اور الحمدللہ میں کارگل کا غازی بھی ہوں, اور میں نے آپریشن جو ہے ان میں حصہ بھی لیا ہے. پاکستان کی طرف جو میلی آنکھ اٹھے گی, جو ہاتھ بڑھے گا, پاکستان کے غیرت مند غیور بیٹے اور پاکستان کی جوان بیٹیاں ارض مقدس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ. تو میں ایک ہمیشہ سے دعا کیا کرتا ہوں کہ اے رب لم یزل, ہماری آنکھوں کو اجالا دے دے, وہ اجالا کہ ہم پہچان لیں سچائی کو, ظلم و نفرت کے سفینوں سے کنارہ کر لیں, حسد کے شعلوں سے دامن کو بچا کر رکھیں, تیرے بندوں میں فقط پیار کی دولت بانٹیں, بن کے شبنم تیری دھرتی پہ برستے ہی رہیں. یہ شب و روز دعا میرے مالک ہم کو دور حاضر کے یزیدوں کی رقابت سے بچا, کسی مظلوم کے گھر میں جو اندھیرا کر دیں, ایسے بے درد چراغوں کی حرارت سے بچا. اے خالق کائنات, یہی ہر آن ہے دعا میری کہ ذہن بیمار ہیں جو ابھی تک, انہیں اچھا کر دے. جن کے ہاتھوں میں ہے چمکتے ہوئے خونی خنجر, انہی لوگوں کو بدل کر تو مسیحا کر دے, مسیحا کر دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مرزا فیاض صاحب بہت خوبصورت انداز میں ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال کو اس تصویر کشی کر رہے تھے. ناظرین, انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس محفل کی صدارت کرنے والی خوبصورت ہستی, بہت خوبصورت بولتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, بے شمار مجموعوں کے خالق ہیں, اور شاعری میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں. محترم قیوم طاہر صاحب, میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ کچھ باتیں اور کچھ شاعری. جی ضرور. سب سے پہلے تو میں مناز صاحب کا, ساجد یاد کا, نوید ملک کا, پبلک آئی ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے ہم سب دوستوں کو اکٹھا کیا, اور یہ ہمارے پاس چند ایسے دن ہیں کہ جو ہماری پہچان کے دن ہیں, جیسے 23 مارچ ہے, 14 اگست ہے. ایک تو میں شعراء کرام سے بھی یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا, یہ عرض گزاروں گا کہ وہ کچھ نہ کچھ وطن کے لیے ضرور لکھیں. وطن کا ہم پر قرض ہے, وطن کا افواج کا ہم پر قرض ہے, افواج کا ہم پر قرض ہے, وطن کا پر قرض ہے. تو اس کے لیے یہ معذرت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس طرح غزل لے کر آیا ہوں. آپ غزل کیوں لے کر آئے؟ آپ وطن کے لیے نظم لے کر آئے, آپ وطن کے لیے قطعات لکھیں. آپ ایک کم از کم آپ پورا سال مشاعرے پڑھتے ہیں, اور 1-2 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان میں آپ وہ لکھیں, ضرور لکھیں, اور پورے جذبے کے ساتھ, اپنی پوری توانائی کے ساتھ لکھیں. 14 اگست ہمارے لیے وہ نعمت ہے کہ بہت کم لوگوں نے شاید وہ رویہ دیکھا ہوگا. میں ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے اس میں شامل تھا, سارک رائٹرز کانفرنس میں 2015 میں انڈیا گیا ہوں. وہاں
جو SAARC کی جو 8 ممالک ہیں ان سب کے وہاں موجود تھے. اور یقین مانیے کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوا، بلکہ ایک یقین پختہ ہوا کہ ہم پر کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے جو ہمیں اپنا ایک زمین کا ٹکڑا نصیب فرمایا. یعنی وہاں جاتے ہی جب ہم ٹرین میں سوار ہوئے، جب ہم امرتسر سے آگے آگرہ جانے کے لیے، حالانکہ وہ میرے لیکچر کا ٹاپک تھا ٹیچنگ آف یونیورسل پیس پر، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جیسے ہم پہنچے ہمارے سفارت خان آئے ہوا تھا آگے ڈیلیگیشن کو ریسیو کرنے کے لیے، نائب سفیر صاحب. تو وہ جتنے بھی ڈیلیگیشن کے باقی 7 ممالک تھے وہ تو اسی جگہ پر اسی 5 اسٹار ہوٹل میں ان کا قیام تھا. ہمیں کہا گیا کہ آپ جو کہ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کے لوگ کنٹونمنٹ ایریا میں جتنے بھی ہوتے ہیں ہوٹلز ان میں نہیں اسٹے کر سکتے، آپ 3 کلومیٹر دور ہم ٹھہرائیں گے. ہم وہاں انہیں رکھا اور وہ دیٹ واز 3 اسٹار ہوٹل، وہ 5 اسٹار ہوٹل بھی نہیں تھا. افغانیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی 7-8 سیٹر گاڑیاں اور باقی جتنے بھی تھے وہ بڑی کوچز میں آتے جاتے تھے. ہمارا ڈیلیگیشن ٹوٹل 9 آدمیوں پر تھا، جبکہ افغانستان کا ڈیلیگیشن کوئی 40 رائٹرز کا تھا. تو وہاں بھی جو رویہ دیکھا کہ جیسے ہم نے ابھی اترنا تھا آگرہ سے کوئی 10-15 کلومیٹر، تو ہمارے سامان ہم نے نزدیک کر لیا تو وہاں 3-4 گنڈے آ کر کھڑے ہو گئے کہ ان میں سے کم از کم کوئی 1-2 اٹیچی کیس ہم کھسکا لیں، 1-2 اٹیچی کیس ہم کھسکا لیں، پھینک دیں، بالکل گنڈش ان کی شکلیں. اچھا، اس کے بعد ہم وہاں گئے تو خیر وہ جو ہوتے ہیں ان کے فنکشن، کبھی انٹرٹینمنٹ کے، دوسرے یہ آگے پیچھے. تو آگرہ فورٹ میں ایک بہت عمدہ پروگرام ہوتا ہے جو مصر میں بھی دیکھا تھا، یہاں بھی تھا، کہ وہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ جس کی وہ ہسٹری بتاتے ہیں. اس میں تصویریں نہیں ہوتی، صرف ساؤنڈ اور لائٹ سے سارا وہ ایفیکٹ بناتے ہیں. تو وہاں مغل ہسٹری کا وہ تھا. تو جیسے ہم وہاں گئے، ہمیں اس دن اور کسی کو انہوں نے نہیں آنے دیا، لیکن اس سے پہلے ایک شو تھا. تو وہاں ایک لڑکا، تو ہم نے پوچھا کہ تم بھائی کیا کرتے ہو یہاں پر؟ کہتا جی میں ٹکٹ بیچتا ہوں. کہتا جی میں مسلمان ہوں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یا تو انہوں نے کوئی ایک پکھنڈ بنایا ہوا ہے وہاں مسلمان لوگوں یا لڑکوں نے کہ ہمارا جو محلہ ہے جی وہ لٹل پاکستان ہے، وہ چھوٹا پاکستان ہے. یہ یعنی جدھر بھی آپ وہ ملیں گے اس میں وہ یہی بات کریں. خیر ہم وہاں اسے، لیکن وہ ہم سے بات کرنے کے وقت دائیں بائیں آگے پیچھے وہ دیکھ کر ہم سے بات کرتا تھا. اب تو خیر بہت برے حالات ہیں، اس وقت پھر بھی تھا. خیر وہاں سے ہم وہ ختم ہو گیا سلسلہ، تو ہم دہلی آئے. تو دہلی میں یہ ناصر علی سید پشاور والے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو دہلی کا وہ جو چاندنی چوک ہے، جامع مسجد جہاں پر ہے، تو وہاں ہم نے مسلمانوں کی جو حالت زار میں نے دیکھی. اور وہ یہ حالت تھی کہ وہاں ٹاٹ آگے لگے ہوئے، ترپالیں لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے آگے، کوئی موٹر وائنڈنگ کر رہا ہے، کوئی ہیومن رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یعنی ان کی جو حالت تھی وہ قابل رحم. اس سال میں وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے چہرے پر کوئی ایسا مسلم کہ جس کے چہرے پر ذرا سی بھی کوئی شادمانی پائی جاتی ہو یا کچھ اور. تو خیر ہم وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں یہ آرٹیفیشل جیولری اور چاندی کی جیولری اس کی بہت دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں. تو ہم گزر رہے تو آگے سے ایک آ رہا ہے، وہ اورنج رنگ کے کپڑے پہنے، بڑا سا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے. ہم نے اپنی شلوار قمیض میں تھے، صرف وہ جو افشل جو تھا ان دنوں میں ہم سوٹ پہنتے تھے، ویسے ہم اپنی شلوار قمیض، ہماری پہچان تھی ہم نے شلوار. تو بالکل ہمارے قریب آ کر زور سے اس نے چیخ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان کی دوستی نہیں ہو سکتی، بھائی تو اپنا راستہ پکڑ، تو اپنا راستہ. یعنی یا وہاں پر ایک طرح کا یہ ماحول تھا. میں اپنے کچھ بکس لے کر گیا تو یقین مانیے کہ جیسے ہم باغا سے آگے اٹاری کی طرف گئے، انہوں نے ایک ایک بک کا ایک ایک ورقہ چیک کیا. وہ ساری ایک ہی کتاب تھی جو میری پنجابی کی وہ جیون کتھا ہے، کیونکہ وہ گرمکھی میں بھی ہے، اس میں بھی رائٹنگ میں، اور اردو میں ملک صاحب نے چھاپی تھی. تو وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک ایک ورقہ دیکھا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو ایک مجموعی جو رویہ ہے، ہمیں حضرت قائد اعظم کا، حضرت علامہ اقبال کا، ہم اگر رات دن بھی اگر ان کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، تب بھی کم ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کا لباس پہن رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کا کھانا کھا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے عبادات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اور اللہ ताला इस नेमत को जो है हमेशा कायम व दायम रखे और हमें सब, चाहे अदीब शायर हो, आम आदमी हो, मजदूर हो, लेकिन उसको बहरहाल ये देखना चाहिए कि वो इस मुल्क के लिए काम करे। ये जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, ये जो ख़ास करके आजकल हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा सी बात पर हमारे लोग बड़ा कुटते हैं और सारी बातें, इससे उनको गुरेज करना चाहिए। फोर्सेस के खिलाफ जो भी बात को लिखने या करने वाला हो उसको सबसे पहले ब्लॉक मारें, उसको सबसे पहले आप ब्लॉक मारें, ताकि आइंदा के लिए आपको वो मनहूस तहरीर नज़र ही ना आए। तो मैं कुछ पेश करांगा, लेकिन पहले मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਿ तेरी खातिर अज जाए देश मेरे, तेरी खातिर अज जाए देश मेरे, कुछ लिखा मैं मुस्कान जिया। तेरी खातिर अज जाए देश मेरे, कुछ लिखा मैं मुस्कान जिया। एक गीत अवलड़ा सब कोलों, एक गीत अवलड़ा सब कोलों, इस दिन दी उच्ची शान जिया। एक गीत अवलड़ा सब कोलों, इस दिन दी उच्ची शान जिया। कुछ लिखा कालियां रातां दा, कुछ लिखा कालियां रातां दा, कुछ जिक्र पुरानियां बातां दा, कुछ जख्मां दी सौगातां दा, कुछ जख्मां दी सौगातां दा। याद आवे दिल भर आंदा है ओ वेला सी तूफान दे, याद आवे दिल भर आंदा है ओ वेला सी तूफान जिया। तेरी खातिर अज जाए देश मेरे, कुछ लिखा मैं मुस्कान जिया, कुछ लिखा मैं मुस्कान जिया। कुछ लिखा दिल दी हूक दा मैं, कुछ लिखा दिल दी हूक दा मैं, कुछ लिखा दिल दी हूक दा मैं। एक विछड़ी कूंज दी कूक दा मैं, एक विछड़ी कूंज दी कूक दा मैं। कुछ सप्पां वर्गी शूक दा मैं, कुछ सप्पां वर्गी शूक दा मैं। कुछ दूर दे लोग डरांदे सन, ए देश ही एक शमशान जिया, ए देश ही एक शमशान जिया, ए देश ही एक शमशान जिया। तेरी खातिर अज जाए देश मेरे, कुछ लिखा मैं मुस्कान जिया। कुछ लिखा बल्दी धुप्पां दा, कुछ लिखा बल्दी धुप्पां दा। 100 साल हनेरियां कुप्पां दा, कुछ 100 साल हनेरियां कुप्पां दा। एक जंदरा मुंह ते चुप्पां दा, एक जंदरा मुंह ते चुप्पां दा, एक जंदरा मुंह ते चुप्पां दा। पर ख्वाब दा दीवा सीने विच एक चंद सूरज दे मान जिया। पर ख्वाब दा सूरज सीने विच एक पर ख्वाब दा दीवा सीने विच एक चंद सूरज दे मान जिया। और कुछ लिखा रंग आजादी दे, कुछ लिखा रंग आजादी दे, होए दुश्मन दंग आजादी दे। कुछ लिखा रंग आजादी दे, होए दुश्मन दंग आजादी दे। सब सूर में संग आजादी दे, सब सूर में संग आजादी दे। हुण एदी हिफाजत करनी है, हुण एदी हिफाजत करनी है। हर एक जर्रा ईमान जिया, हुण एदी हिफाजत करनी है। हर एक जर्रा ईमान जिया। तेरी खातिर अज जाए देश मेरे, कुछ लिखा मैं मुस्कान जिया। कुछ लिखा गल मेहरान दी अज, कुछ लिखा गल मेहरान दी अज। कश्मीर दी अज बोलान दी अज, कश्मीर दी अज बोलान दी अज। पख्तून पंजाब दी आन दी अज। हर सीने विच लहरांदा है ये झंडा पाकिस्तान जिया। हर सीने विच लहरांदा है, हर सीने विच लहरांदा है ये झंडा पाकिस्तान जिया। हर सीने विच लहरांदा है ये झंडा पाकिस्तान जिया। तेरी खातिर अज जाए देश मेरे, कुछ लिखा मैं मुस्कान दे। कुछ लिखा गल खड़कार दी भी, कुछ लिखा गल खड़कार दी भी। सिर टंगी हुई तलवार दी भी। कुछ लिखा गल खड़कार दी भी, सिर टंगी हुई तलवार दी भी। गजदी दुश्मन ललकार दी भी। सब दुश्मन मार मुकाने ने ये देश अपनी जिंद जान दिया।
सब दुश्मन मार मुका इस देश अपनी जिंद जान दे और 100 ਲੱਖ दुआवां कायद लई 100 ਲੱਖ दुआवां कायद लई हर वेले मावां कायद लई सब भैन बिरावां कायद लई सब भैन बिरावां कायद लई तू साडी झोली पाया है ये तोहफा पाकिस्तान तू साडी झोली पाया है ये तोहफा पाकिस्तान जिया तेरी खातिर अजय देश मेरे कुछ लिखा मैं मुस्कान एक गीत अवलड़ा सबको इस दिन दी उच्ची शान कुछ और एक उर्दू गज़ल के एक 3-4 अशार मुझे याद आ रहे हैं कि थोड़ा सा तनाजुर ये है कि ख्वाब ऐसे कि गई रात डराने लग जाए ख्वाब ऐसे कि गई रात डराने लग जाए दर्द जागे तो सुलाने में ज़माने दर्द जागे तो सुलाने में ज़माने लग जाए और हम वो नादान हवाओं से वफा की खातिर हम वो नादान हवाओं से वफा की खातिर अपने आंगन के चिरागों को बुझाने हम वो नादान हवाओं से वफा की खातिर अपने आंगन के चिरागों को बुझाने लग जाए और थोड़े गेहूं अभी ममटी पे रखे रहने दो थोड़े गेहूं अभी ममटी पे रखे रहने दो वो परिंदे के कभी लौट के आने थोड़े गेहूं अभी ममटी पे रखे रहने दो वो परिंदे के कभी लौट के आने लग जाएं कोई दुश्मन न हो इनका तो ये ईज़ा परवर कोई दुश्मन न हो इनका तो ये ईज़ा परवर अपने खैमों पे ही तीरों को चलाने कोई दुश्मन न हो इनका तो ये ईज़ा परवर अपने खैमों पे ही तीरों को चलाने बहुत नवाजिश आप महसूस हुए होंगे इतनी खूबसूरत महफिल इतना खूबसूरत मुशायरा मैं तमाम शोरा हज़रात का और शायरात का शुक्रिया अदा करता हूँ खुसूसन साहिब सदर क़य्यूम ताहिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इस चैनल पे ये मुशायरे इंशाल्लाह होते रहेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान शाहिद जमील मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।